تو رفتار ہے اس سے چلنا، بہت زیادہ آہستہ نہ ہونا، رکنا نہیں، بات نہیں کرو بھائی، بہت زیادہ آہستہ نہ ہونا، رکنا نہیں، باوقار طریقے سے جانا، خلاف شرع چیز کی موجودگی میں جنازے کے ساتھ نہ جانا، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جنازے کے ساتھ خلاف شرع چیزیں، جیسے بعض جنازے ایسے جن کے ساتھ اللہ معاف کرے ویڈیوز بھی ہیں ڈھول لے کر جاتے ہیں، ڈھول لے کر جایا گیا ہے یا ساز یا ایسی کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے جی، جنازے کے پیچھے چلنا، کچھ لوگ آگے ہوں، سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول مبارک یہ تھا آپ جنازے کے پیچھے چلتے تھے، سیدنا عمر سیدنا ابوبکر کا معمول تھا آپ جنازے کے آگے چلتے تھے، تو ہمارے علماء نے ان دونوں کی تطبیق یہ کی ہے، ایک یا دو بندے جنازے کے آگے ہوں تاکہ آگے سے کوئی سواری آ رہی ہو، تنگ راستہ ہو تو ان لوگوں کو بتا دیا جائے، اور یقیناً ابوبکر عمر کی بھی نیت یہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموم معمولی آپ جنازے سے آگے چلتے تھے کیونکہ آگے چلنا آپ کا حق تھا، ورنہ عمومی طور پر جنازے سے کیا ہونا چاہیے، اکثریت کو پیچھے چل، جنازے میں مثلا اگر 100 لوگ ہیں تو 95 لوگوں کو پیچھے چلنا چاہیے، کچھ لوگ ایک دو آگے ہوں تاکہ آگے سے کوئی گاڑی یا کوئی آئے تو انہیں بتا دیں، عذر نہ ہو تو جنازے کے ساتھ پیدل چلنا، نگاہیں پست رکھ کر چلنا، آنکھیں نیچے کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، بات چیت نہ کرنا، بات چیت نہ کرنا، جب بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا، جنازہ مرد ہی اٹھائیں گے، جنازہ مرد ہی اٹھائیں گے، نہیں کہ عورتیں آئی ہیں انہوں نے جنازہ، ہاں اللہ ہے کہ کوئی اور نہ ہو تو پھر کندھا دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جنازہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھنا، عذر ہو بیماری ہو تو علیحدہ چیز ہے، ورنہ عمومی طور پر جب تک جنازہ اٹھا ہوا اس وقت بیٹھنا نہیں چاہیے، نماز جنازہ کے موقع پر قبرستان میں لوگوں کو مختصر وعظ کہنا، نماز جنازہ کے موقع پر قبرستان میں لوگوں کو مختصر وعظ کہنا، حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے جنت الموقع میں، جنت البقیع میں ایک جنازے کے موقع پر فرمایا تم میں سے ہر ایک کی جگہ جنت یا جہنم میں لکھ دی گئی، آپ نے وعظ دیتے ہوئے فرمایا، ٹھیک ہے، امام کا میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا، مرد ہو یا عورت، امام کا سینے کے برابر کھڑا ہونا یہ افضل ہے، مقتدیوں کی صفیں زیادہ ہوں تو صفیں زیادہ بنانا اور طاق عدد کی رعایت رکھنا، طاق عدد کی رعایت رکھنا، یہاں سے ایک شرعی مسئلہ سن لیں، ٹھیک ہے، کم 3 صفیں ہونی چاہیے، 3 صفیں، مثال کے طور پر جنازے میں 20 بندے ہیں، اب ان کی کتنی صفیں بنا لیں گے، 3 صفیں بنا لیں گے، کسی میں 7 کھڑے ہو جائیں گے، کسی میں 6 کھڑے ہو جائیں، 3 صفیں بن جائیں، یا مثلا 200 بندہ ہے ان کی 3 صفیں بنا لیں، 3 تک صفیں طاق بنانی ہے، اس کے بعد جتنی مرضی بن جائے، جنازے میں رش زیادہ ہی نہیں کہ 15 صفحہ گنے، ابھی 14 صفحے ہیں 15 بنائے، ابھی 16 ہو گئی ہیں کیونکہ 15 بناتے تو بندے زیادہ ہو گئے، 16 بن گئی ہے، اب لہٰذا 17 بنائے، 17 بنا رہے پتہ چلا 18 بن گئی ہے، ٹھیک ہے، 3 تک طاق صفحے ہونی چاہیے، اس کے بعد جتنی مرضی بن جائے، چاہے 4 بنے چاہے 6 بنے، ٹھیک ہے نہیں، ہمارے فقہاء نے ایسے ہی لکھا ہوا، ٹھیک، 3 تک طاق کی رعایت کریں، اس کے بعد جتنی مرضی بن جائے، نماز جنازے کے بعد متصلاً دعا نہ کرنا، نماز جنازہ کے بعد متصلاً دعا نہ کرنا، ٹھیک ہے نہیں، اچھا، میت کے ذمہ واجب الادا حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرنا، نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کی جگہ کیا کرنا، صدقہ دینا، ان کا بدل دینا، صدقہ کی صورت میں ان کا بدل دینا، ٹھیک ہے نہیں، اچھا، باقی اس کا قرضہ دینا ہے وہ ادا کرنا، اور اس طرح سے کوئی وصیت یا کوئی ایسی چیز کی ہو تو ان کو کیا کرنا، پورا کرنا، یہاں سے 2-3 باتیں عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ کیا کہتے ہیں منزل پڑی جاتی ہے، یہ بعض فقہاء نے مستحب لکھا ہی لازمی نہیں ہے، بعض فقہاء نے لکھا یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نماز جنازہ کی اونچی آواز سے کلمہ پڑھا جاتا ہے، شرعاً اس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے، شرعاً اس کی میت کے پاس، یہ شاید انہوں نے کہیں سے اخذ کیا ہے کہ میت کے پاس، وہ میت کے پاس وہ اس وقت ہے جب میت فوت ہو رہا ہو، فوت ہونے کے بعد کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے، فوتگی سے پہلے کے جو آثار ہیں نا،
جو کیا کہتے ہیں قریب الموت بندے کے جو آثار ہوتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنا، کلمہ طیبہ خود پڑھنا اس وقت تو ثابت ہے، لیکن اس کے بعد پڑھنا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پھر نماز جنازہ ساتھ لے کر چلنا اس وقت پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ ساتھ لے کر ایک بندہ اونچی آواز سے کورس نہیں گایا جاتا، کلمہ شہادت باقی پیچھے، یہ کوئی ایسا شرن کوئی صحابہ کرام سے نہیں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بجائے موت کو یاد کرنا، نگاہ نیچی رکھنا، ہمارے فقہاء نے ادب لکھا ہے، الادب فی الدین ایک کتاب ہے، یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو ملفوظات ہیں ان کے ایک شاگرد نے جمع کیا، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت بری عادتیں پائی جاتی ہیں ان میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے ہم اوپر دیکھتے ہیں، نگاہ نیچی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سب سے بڑا واعظ ہے، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، بس واعظ کے لیے موت ہی، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اب جنازہ اٹھایا وہ بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو اس کو کیا نصیحت ہوگی؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو تدفین کے آداب ہم نے بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری مسجد کے نمازی ان کی خدمت میں دو گزارش ہیں، پہلی گزارش تو یہ کہ ہمارے رنگ کا کام مکمل ہونے والا ہے، آپ میں سے جس نے اپنا حصہ ابھی تک نہیں ڈالا وہ اپنا حصہ ڈال دے، اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہم نے تقریباً ساری مینٹیننس سارا کر کے تقریباً 8.5 لاکھ روپے کا کام کرایا ہے، مینٹیننس ساری جو تھی وہ کر کے رنگ کا جتنا پینٹ کا کام ہے تقریباً 8.5 لاکھ روپے کا کام ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے، خصوصاً اپنی طرف سے، اپنی اولادوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے آپ اس نیک کام میں حصہ ڈال دیں۔ دوسرا، ہماری مسجد میں 1:50 پر بیان ختم ہو جاتا ہے، 1:10 پر ہم بیان شروع کرتے ہیں، 1:50 پر بیان ختم، تو جیسے آپ نماز کے لیے جلدی، آپ ماشاء اللہ ہمارے کئی مقتدی اذان کے ساتھ ہی مسجد آ جاتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ جمعہ دن بھی ایسے ہی کیا کریں، کوشش یہ کریں کہ پہلی اذان کے ساتھ مسجد آ جائیں، یا کم از کم 1:10 پر ہمارے جو مقتدی ہیں جو یہیں ہوتے ہیں وہ مسجد آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمارے